جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ افغانستان میں جو فریقین ہیں وہ ایک وسیع البنیاد حکومت کے قیام کے حوالے سے مذاکرات میں متفق ہو گئے، اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید افغانستان میں جو مختلف گروپ ہیں کسی حکومت سازی پر جو ہے متفق نہیں ہو سکتے، لیکن آج پیش رفت ہوئی ہے بڑی اہم، لیکن مذاکرات پہ ہوئے ہیں کہ وسیع البنیاد حکومت بنانے کے لیے ہم نے کن نکات کے اوپر چلنا ہے۔ تو ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور افغان امور کے حوالے سے بھی جانے جاتے ہیں طاہر خان صاحب۔ السلام علیکم طاہر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ طاہر بھائی بتائیے گا کہ کتنی بڑی پیش رفت ہے جو آج ہوئی ہے؟ دو چیزوں کے بارے میں میں پوچھنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ تھا کہ جو ایک بنیادی تھا ان کا مسئلہ کہ یہ امریکہ کی جو ایگریمنٹ کے تحت یہ مذاکرات ہوں گے کو بنیاد وہ رکھی تھی، جس پہ افغان کہتے تھے کہ نہیں ہم علیحدہ، جس میں ظلم خلیل، اور دوسرا یہ تھا کہ 22 میں سے 2 نکات رہ گئے تھے اور اس پہ جو ایشو بنا تھا، ایک تو یہ تھا کہ فقہ حنفی والا اور دوسرا یہ تھا کہ یہ دونوں تینوں کو ذرا ایکسپلین بھی کر دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کا۔ سب سے پہلے عثمان بھائی کے سوال کا جواب کہ کتنی پیش رفت ہے، میری نظر میں پیش رفت تو اس لیے ہے کہ 3 مہینے بعد دونوں فریق اس پہ متفق ہو گئے ہیں کہ طرز العمل کیا ہوگا، ایک اصول کیا ہوں گے مذاکرات کے، اور پیش رفت یہی بھی ہے کہ اب باضابطہ مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے، اور اب بھی ایجنڈے پہ آج کل اس پہ بحث ہو رہی ہے، اور ایجنڈے میں ظاہر بات ہے کافی اہم چیزیں آئیں گی، تو ایک بڑی پیش رفت ہے، لیکن یہ پیش رفت پہلے ہونی چاہیے تھی۔ 3 مہینے لگ گئے ہیں کہ طرز العمل پہ متفق نہیں ہوئے، اور میری نظر میں یہ جو اوریہ صاحب نے بات کی ہے، مقبول جان صاحب نے، یہ درست ہے کہ جو اس کا مقدمہ ہے، مقدمے میں جو 4 پوائنٹ ہے مقدمے میں، لیکن 3 اتنے اہم نہیں ہیں۔ سب سے اہم جو ہے کہ جو دوحہ معاہدہ ہوا ہے 29 فروری کو امریکہ اور طالبان کے درمیان، وہی بنیاد، یہ مذاکرات کی بنیاد وہی ہوگی۔ یہ اس وقت افغان حکومت تسلیم نہیں کر رہی تھی۔ افغان حکومت کا یہ مطالبہ تھا کہ جو 29 فروری کو وہاں بھی جو ایک مشترکہ اعلان جاری ہوا تھا افغان حکومت کا، نیٹو کا اور امریکہ کا، وہ بھی اگر طالبان کہ اگر طالبان چاہتے تو وہ بھی پھر ہو، پھر لویا جرگہ والی بات بھی آئی تھی، قانون دستور کی بات بھی افغان حکومت نے کی تھی، لیکن وہ میں نے یہ پڑھا ہے، اس میں کچھ بھی اس طرح کوئی بھی چیز نہیں ہے، یعنی طالبان نے اپنے اس مطالبے کو تسلیم کروایا، اور کسی لحاظ سے ایک ان کے موقع میں ایک وزن بھی تھا، کیونکہ وہ کہہ رہے کہ مذاکرات جو بین الافغانی ہو رہی ہے اسی معاہدے کے تحت ہو رہے ہیں، جو کہ 10 مارچ کو اس کی تاریخ تھی۔ تو بہرحال یہ وہ ہے، یعنی ایک پیش رفت بالکل کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اب باضابطہ مذاکرات شروع ہو گئے، اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے پھر کیا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو ایک طالبان کی بہت بڑی فتح ہو گئی کہ جو اس کو وہ سمجھتے تھے کہ ہم علیحدہ مذاکرات کرنا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ افغان حکومت کو دوسری فتح ان کی یہ تھی کہ انہوں نے بحیثیت حکومت اس کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے، انہوں نے اس کو ایک گروپ میں لیا ہے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ ان کے علاوہ کون کون سے گروپ ہوں گے، آپ کا کیا اندازہ ہے، کون کون شامل ہوگا؟ کیا وہ لوئی جرگہ کے وہی ارکان ہوں گے، وہ ٹرائبل افغانستان کے جس میں تاجک بھی، ازبک بھی، ساری قومیتیں، یا کوئی اور بھی اس طرح کے گروپ جیسے حکمت جار ہے؟ 2 چیزیں ہیں، ایک تو جو مذاکراتی ٹیم ہے افغان حکومت کی 21 رکنی، مذاکرات ان سے ہوں گے، مختلف ممالک میں ہوں گے، فیصلہ انہوں نے نہیں کرنا، فیصلہ ہوا کابل میں، اور اس کے لیے ایک نئی بنے گی، ایک اعلیٰ سطحی ایک کمیشن بنے گا، اور قومی مصالحتی کمیشن اس کو کہتے ہیں اردو میں، اگر اس کا ترجمہ کریں وہ بنے۔ بدقسمتی افغانستان کی یہ ہے کہ ڈاکٹر عبداللہ کو انہوں نے بنا دیا ہے اس کا چیف، لیکن اس وقت تک آپ چند دن پہلے یورپین یونین نے مطالبہ کیا کہ جلدی بنایا جائے، امریکہ نے اس کو سپورٹ کیا، برطانیہ نے اس کو سپورٹ کیا، ڈاکٹر عبداللہ بار بار صدر اشرف غنی کے پاس جاتے ہیں کہ اعلان کیجئے، کیونکہ فیصلہ وہ وہاں مذاکرات کریں گے، وہ واپس آئیں گے، اور اسی کو، اور اس میں آپ نے اس میں حکمت یار جو صدر اشرف غنی نے بنایا تھا
جس کو مسترد کیا سب لوگوں نے اور وہ نہیں بن سکا. اور ڈاکٹر عبداللہ کی یہ بات تھی کہ یہ اختیار تو ان کا ہے, تو لہٰذا انٹرنل جو پولیٹیکل وہاں پر ایک ایشو ہے یہ بھی ضرور منفی اثر اس پہ کرتا ہے. ابھی تک جو تاخیر ہو رہی ہے چیز دیکھو نا, 3 مہینے اگر لگ گئے اس میں, اور افغانستان میں جنگ شدت سے جاری ہے. یہ نہیں جنگ صرف طالبان کی طرف سے جاری ہے, جی آج 28 حملے, کل رات کو 28 حملے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی بالکل یہی ہے. اور یہ صاحب آپ تو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ ماضی میں جب اگر روسیوں کے خلاف جہاد تھا یا امریکیوں کے خلاف طالبان کا جو ایک مزاحمت تھی, تو سردی میں اکثر جنگ میں کمی آتی ہے, لیکن اب وہ والا سردی والا تصور بھی ختم ہو گیا ہے. تو لہٰذا افغان سفر کریں گے اگر سست روی کے شکار ہوگا, اگر یہ والا پروسیس جو ہے یہ سست روی کا شکار. یہی افغانستان میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر صدر اشرف غنی کی ٹیم وہ اگر کل یہ متفق ہوئی ہے اس پہ, تو 3 مہینے پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ اور یہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ریڈ لائن ہے ہمارے لیے, سرخ لکیر ہے, لیکن آپ نے دیکھ لیا 5,000 قیدیوں کا مسئلہ. جی یہ بتائیے گا کہ میری جو آخری بات ہوئی تھی طالبان کے ان سے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ جو دستور کے معاملے میں جو بحث ہے اس میں ہم باقاعدہ ایک راستہ نکال بھی سکتے ہیں, جیسا حضرت علی اور حضرت عثمان کے الیکشن کا, وہ باقاعدہ انہوں نے ریفرنس بھی دیا وہاں پر بھی, اس میٹنگ میں بھی. لیکن سب سے پہلی بات ہے کہ ہم اس کو دستور کو ایسا سچ نہیں مانیں گے. میں صرف کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جتنا وسیع البنیاد ٹرائبل سٹرکچر ہے افغانستان کا, کہ مطلب تاریخ آپ اٹھا لیں نا, کہ بس ایک درانی آئے گا تو درانی آ کے اس کو ہیڈ کرے گا, ورنہ تو یہ لڑتے رہیں گے آپس میں غلطی اور یہ اور وہ سارا کچھ. آپ یہ بتائیے گا کہ یہ بیٹھ کے جب ٹرائبل لیول پہ آئیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ کیونکہ آپ کا کیا خرچہ ہے کہ لمبا کھینچے گا؟ مجھے بھی لگتا ہے لمبا کھینچے گا. بالکل آپ نے سوال بالکل آپ کا درست ہے, آپ کا تجزیہ بالکل اس لیے درست ہے. میں وہی بات کرنے والا تھا کہ قیدیوں کی رہائی نے 5 مہینے لیے, 5 مہینے لیے, اور ابھی 3 مہینے طرز العمل, کوڈ آف کنڈکٹ یا اصول یا رولز پہ 3 مہینے لگے. تو لہٰذا اس طرح کے ہر چیز, اور بالکل آپ نے صحیح کہا, اب سب سے مشکل مرحلہ آئے گا جنگ بندی کا. طالبان مانتے ہیں نہیں, کہ ابھی تک تو انہوں نے نہیں مانا, اور وہ مانیں گے کن شرائط پہ مانیں گے. پھر مستقبل کا نظام کیسے ہوگا, طالبان کا اس میں کیا رول ہوگا, 85,000 طالبان کے جنگجو ہیں ان کا کیا ہوگا. تو لہٰذا بہت زیادہ ایک مشکل مرحلہ آنے والا ہے. لیکن ایک بات اہم ہے کہ امریکی نے جان چھوڑا دی, زیادہ ان کی فوجیں ہر صورت میں واپس جائیں گے اور نہیں. تو لہٰذا انہوں نے افغانوں کے حوالے کیا ہے کہ آپ نے اپنے سیاسی مستقبل کا خود فیصلہ کرنا ہے. اب امتحان ہے دونوں سائیڈ کا کہ آیا وہ افغانستان سے کہ 40 سالہ جنگ کو جلدی ختم کرنا چاہیں گے, یا پولیٹیکل وہ وہاں پر جو ایک, جس طرح میں نے کہا کہ ابھی تک ان کا وہ شورا جس طرح آپ نے ذکر کیا وہ نہیں بنی. تو لہٰذا افغان لیڈرشپ کو سوچنا پڑے گا کہ آیا افغان کو مزید سفر کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو, یا افغانستان کو جنگ سے نکالنا. خان صاحب ایک اور چیز ہو رہی ہے جو طالبان نے ساتھ ساتھ کر رہے ہیں کہ 3-3.25 لاکھ کے قریب آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر افغان فوج اور پولیس ملا کے بنتی ہے. تو کہ جو بھی وقت سے پہلے 3.5 لاکھ جو بھی وقت سے پہلے آ جائے گا اس کو وہ ہمارے ساتھ ہے, اس کو ہم دشمن نہیں گنیں گے. اب وہ روز ایک لسٹ شائع کرتے ہیں, نام بھی دیتے ہیں, آج 14 آئے, آج 12 آئے, آج 13 آئے. تو یہ جو کیفیت بنے گی اور جس طرح ان کا گراؤنڈ پہ کنٹرول بڑھتا جا رہا ہے, تو یہ اس کے لیے ہوگا یہ کہ کیا واپس وہی نہیں ہوگا کہ کابل میں یہ بیٹھے ہیں, پنشیر میں وہ بیٹھے ہوں گے. جی یہی خدشات بالکل ہے, یہی تشویش بالکل ہے, اور افغانوں کے پاس ان کے دلائل بھی ہیں, عام لوگوں کے تشویش بالکل وجہ ہے. اب بدقسمتی یہی ہے کہ یہ ان کا امتحان ہے, ٹیسٹ کیس ہے کہ آیا افغانستان کو واپس روسیوں کے جانے کے بعد جب افغانستان کا جو صورتحال ہوئی تھی, آیا اسی طرف دوبارہ افغانستان کو لے جائیں گے. اور مسئلہ یہ ہے, اقوام متحدہ کی رپورٹ میں خود ہے کہ 85,000 طالبان جنگجو ہے, اور اگر ان کے سہولت کار یا ان کے حامی تو 1 لاکھ بن جاتے ہیں. اسی طرف جمعیت اسلامی کی پوزیشن بھی سٹرونگ ہے, پھر دوستم کا بھی وہ سٹرونگ ہے. تو اگر یہ والا سلسلہ جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں, اگر یہ متفق نہیں ہوتے, مذاکرات کو کامیاب نہیں بنانے دیتے, تو پھر تو بالکل ضرور وہی. آخری چونکہ بالکل آخری رہ گیا ہے کہ
ایک آخری یہ تھا، آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا کہ ایک ان کا ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ جب وہ فوج امریکن جائے گی تو سامان اور اسلحہ جو ہے یہ جس جگہ طالبان موجود ہوگے ان کے ہینڈ اوور کر کے جائے گی. تو اگر تو وہ یہ امریکنز یہ کر گئے تو پھر تو افغان گورنمنٹ بہت کمزور ہو جائے گی. امریکن تھوڑے حساس ہے اپنے جو ان کے ڈیفنس ایکوپمنٹ ہوں گے، آگ بھی لگا رہے ہیں. دیکھو نا انہوں نے کچھ تو ان کے حوالے کر دیے ہیں. جو فرسٹ جو مرحلہ تھا ایگریمنٹ کا 135 دن کا جو 14 جولائی کو مکمل ہوا 29 فروری سے، کچھ جو انہوں نے خالی کیے تھے وہ افغان حکومت کو دے دیے ہیں، کچھ انہوں نے ڈسمینٹل کر دیے ہیں. تو میرا خیال نہیں ہے کہ وہ اسلحہ افغان حکومت کو دیں گے. ممکن ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ کافی ساری چیزیں طالبان اور امریکہ کے درمیان ہوئی ہے وہ باہر نہیں آئی. لیکن میرے خیال میں دیکھو نا، ڈونلڈ ٹرمپ نے ملا برادر سے اگر 35 منٹ بات کی ہے تو یہ تو امریکی کو تسلیم ڈونلڈ ٹرمپ نے پبلکلی ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ طالبان بڑے سٹرونگ فائٹر ہے، بڑے اچھے جنگجو ہے. تو یہ اور خود آپ یہ دیکھیں نا، شاید کم ہی تاریخ میں ہوگی کہ ایک گروپ کے ساتھ، ایک تحریک کے ساتھ امریکہ جیسا جیسی طاقت وہ ڈونلڈ ریگن کے بعد ٹرمپ نے معاہدہ بھی گفتگو کی کرتے ہیں. ان کے اور ساتھ. نہیں انہوں نے باقاعدہ جو ایگریمنٹ دکھا تھا وہ یہ تھا کہ امارت اسلامی افغانستان which we don't recognize، اس میں ہے، اور ساتھ دستخط بھی کیے ہیں. کمال کیا نا، یہ تو کمال ہوا ہے. ہاں یہ تاریخ میں. اچھا آخری لیکن طالبان نے بائیڈن کا پوچھ لیتے ہیں کہ بائیڈن کے آنے کے بعد اس پر کچھ خدشات منڈلاتے نظر آ رہے ہیں آپ کو کہ اگر بائیڈن آتے ہیں اقتدار میں، اور جو کہ لکھا ہوا ہے کہ طالبان بھی یہی کہتے ہیں، تو کیا ان کو کوئی خدشہ ہے کہ کوئی گیم پلٹ بھی سکتی ہے؟ نہیں، گیم بالکل پلٹ نہیں ہوگی. اور کیونکہ آپ جو بائیڈن کے بیانات پرانے پڑھیں، ان کے سنے ویڈیوز بھی پڑھی ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ فوجیں واپس ہوں. وہ نہیں چاہتے افغانستان، کیونکہ افغانستان اور یہ جو معاہدہ ہوا ہے طالبان اور امریکہ کا، یہ گروپ یہ طالبان تو ہے لیکن اس طرف ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ یا زلمے خلیلزاد کے ساتھ نہیں ہوا، وہ ریاست امریکہ کے ساتھ ہوا ہے. اچھا یہ بتا دیجیے گا، آخری وقت ختم ہو رہا ہے طاہر بھائی، وقت ختم ہو رہا ہے، صرف یہ بتا دیجیے گا کہ فقہ حنفی کا کیا ہوگا؟ کس کا؟ فقہ حنفی والے ایشو ہے. آواز تھوڑی صاف نہیں ہے. فقہ حنفی، طالبان یہ کہتے تھے کہ فقہ حنفی. یہ اسی ایگریمنٹ میں ایک نقطہ ہے، یہ تیسرا ہے کہ کوئی بھی موضوع اس پہ بات نہیں ہوگی کہ جو اسلام اور شریعت کے خلاف ہو. اچھا ٹھیک ہے، اچھا اوورال کر دیا میں وہ سمیٹ لیا انہوں نے، بچ بچا کے نکل گئے. چلیں بہت شکریہ طاہر خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بڑے آسان انداز سے بڑی تفصیل سے آپ نے یہ ہمارے ناظرین کو صورتحال بتائی. بہت شکریہ آپ کا. یا ناظرین لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے میر ظفر اللہ خان جمالی کا.